السلام علیکم ناظرین، اس دنیا میں کئی ایسے حرکتیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر یا جن کے بارے میں جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیے ناظرین، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، پیرو کے علاقے میں واقع یہ کھنڈر نما شہر ایک پہاڑ کے اوپر آباد ہے، جس تک پہنچنے کے لیے ٹرین کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے یا پھر 4 دنوں تک مسلسل پہاڑ پر ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر پراسرار دیواریں 1508 عیسوی میں ایسے لوگوں نے بنائیں جن کے بارے میں تفصیلات بتانے سے تاریخ ابھی تک قاصر ہے۔ تاہم ایک بات واضح ہے کہ ان لوگوں کا تعلق ایسی انسانی تہذیب سے تھا جو کہ کسی ناگہانی آفت کے نتیجے میں کسی وقت اچانک صفحہ ہستی سے مٹ گئی اور تاریخ کے اوراق میں جگہ پانے سے محروم رہی۔ اپنی نشانی کے طور پر یہ لوگ ان دیواروں کو چھوڑ گئے ہیں جو آج بھی انسانوں کو ورطہ حیرت میں مبتلا کرتی ہیں۔ ماہرین آثاریات کا کہنا ہے کہ 20 سے 30 ہزار افراد نے دن رات کی مسلسل محنت کے بعد ان دیواروں کو استوار کیا اور ان کی تعمیر میں ایک خام اندازے کے مطابق 60 سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ ان دیواروں میں پتھروں کو اس انداز میں ایک دوسرے سے جوڑ کر لگایا گیا ہے کہ ان کے درمیان معمولی سا خلا بھی موجود نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں آج 500 سال گزرنے کے باوجود ان پتھروں کے درمیان گھاس تک نہیں اگ سکی اور نہ ہی یہ پتھر اپنی جگہ سے معمولی سا ہلے ہیں۔ یہ شہر لوسٹ سٹی آف انکاس کے نام سے بھی مشہور ہے اور اس کو 1983 عیسوی میں یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا۔ 2007 عیسوی میں مچو پکچو کو دنیا کے 7 نئے عجائبات میں بھی جگہ دی گئی۔ دوسرے نمبر پر ہیں اہرام غزہ۔ 3000 برس گزر جانے کے باوجود ہم ابھی تک یہ درست اندازہ نہیں لگا سکے یہ مصریوں نے ان اہراموں کو اس بہترین انجینئرنگ کے ساتھ کیسے بنایا کہ جس نے آج کے جدید علوم کو بھی شرما دیا۔ یہ اہرام ستاروں اور کہکشاؤں کی پوزیشن دیکھ کر بنائے گئے ہیں اور ان میں ابھی تک بے شمار ایسے چیمبر اور کمرے موجود ہیں جہاں انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ بلا شبہ انسانی عقل و دانش کا بہترین نمونہ ہیں اور بادشاہوں کی شان کے عین مطابق ہیں۔ یوں تو مصر میں موجود سبھی اہرام عجائبات عالم میں شمار ہوتے ہیں، تاہم ان میں سے سب سے بڑا اور قدیم ترین اہرام غزہ کا اہرام ہی مانا جاتا ہے۔ اس اہرام میں مصریوں کے عظیم بادشاہ خوفو کی ممی موجود ہے۔ دریا نیل کے کنارے کنارے 40 کے قریب اہرام موجود ہیں، لیکن خوفو کے اہرام کے مقابلے میں سبھی ہچ ہیں۔ یہ 450 فٹ اونچا ہے اور تقریباً 13 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اسے بہت نفاست کے ساتھ کٹے ہوئے پتھروں کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ ان پتھروں کی کل تعداد 23 لاکھ ہے، جبکہ ان میں سے ہر پتھر کا وزن 2 سے 15 ٹن کے درمیان ہے۔ نیپولین کے ماہرین تعمیرات نے اس عجوبے کو دیکھا تو ششدر رہ گئے تھے۔ انہوں نے حساب لگایا کہ جتنا سامان اس اہرام کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا، اس سے فرانس کی گرد ایک دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے جو 3 گز اونچی اور 1 گز چوڑی ہو۔ یہ اہرام سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز ہیں اور ہر برس لاکھوں افراد ان شاہکاروں کو دیکھ کر انسانی عقل و فن کے معترف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، اینکور واٹ۔ یہ قدیم شہر کمبوڈیا میں واقع ہے جو 12ویں صدی کی وسیع و عریض سلطنت خمیر کا دارالخلافہ تھا۔ یہ ریاست تو کب کی ختم ہو گئی، لیکن اس دور میں بنائے گئے ہزاروں برس پرانے حیرت انگیز مندر اور دیگر عمارات آج بھی جنگلوں میں موجود ہیں۔ یہاں پر ہندوؤں کے مندروں کا سب سے بڑا کمپلیکس موجود ہے جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ یہاں کی عمارتوں کا طرز تعمیر بہت منفرد ہے جو کہ پہاڑ کے باہری بھرکم پتھروں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں۔ ان کی دیواروں پر دیوی دیوتاؤں اور بھگوانوں کی تصاویر کندہ ہیں اور لاتعداد مجسمے بھی موجود ہیں۔ اس شہر کو 1992 عیسوی میں عالمی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ نمبر 4، سٹی آف پیٹرا۔ اردن میں موجود یہ شہر بھی انسان کی حیرت انگیز تخلیقی صلاحیتوں کی عمدہ مثال ہے۔ اس شہر کی عمارتوں کو چٹانوں میں تراش کر تیار کیا گیا ہے۔ اس مقام پر تمام پہاڑ گلابی رنگت کے ہیں، اس لیے سورج کی کرنیں پڑتے ہی ہزاروں برس پرانے اس شہر کے در و بام روشنیوں سے بھر جاتے ہیں۔ 1812 عیسوی میں دریافت ہونے والے اس مقام کی تاریخ چھٹی قبل مسیح سے جا ملتی ہے، جو کہ سلطنت روم کے
زمانے میں معاشی مجبوریوں کے تحت باشندوں نے خالی کر دیا تھا۔ سٹی آف پیٹرا اب یونیسکو کے زیر اہتمام ایک عالمی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے اور حالیہ دنوں میں اس کو دنیا کے ساتھ نئے عجائبات میں شامل کر لیا گیا ہے۔ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد اس قدیم شہر کو دیکھنے اردن کا رخ کرتی ہے۔ نمبر 5 اسٹون ہنج۔ انگلینڈ میں واقع یہ مقام عجیب و غریب پتھر کے مجسموں سے اٹا پڑا ہے۔ 3000 برس پرانے ان پتھر کے مجسموں کے لیے پتھر ویلز سے لائے گئے تھے۔ ان کو دائرے کی صورت میں کھڑا کیا گیا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ان کی تعمیر 3000 برس قبل مسیح میں ہوئی۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ شاید اسٹون ہنج کو قبرستان کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور یہاں کھدائی کے ذریعے کچھ ایسے نباتات ملے ہیں جن سے گمان ہوتا ہے کہ یہ انسانی ہڈیوں کے باقیات ہیں۔ یہ مقام بھی اب یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ نمبر 6 ایسٹر آئز لینڈ۔ چلی کے ساحل سے تقریباً 3600 کلومیٹر کی دوری پر واقع جزیرہ ایسٹر لینڈ دنیا کی قدیم ترین آبادیوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اب یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس جزیرے سے متعلق سب سے نمایاں بات جو آج بھی سیاحوں اور ماہر آثاریات کو ورطہ حیرت میں مبتلا کرتی ہے وہ یہاں کھلے میدانوں میں کھڑے پتھر کے بلند قامت بت ہیں جنہیں موئی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بت مجموعی طور پر 600 کی تعداد میں جزیرے میں 1 میل کے رقبے میں پھیلے ایک میدان میں موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے دراز قد 65 فٹ لمبائی کا ہے جبکہ اس کا وزن 270 ٹن سے زیادہ ہے۔ آتش فشانی عمل سے وجود میں آنے والے اس جزیرے پر موجود یہ بت لاوے کے سخت ہو جانے والے ٹکڑوں سے ہی بنائے گئے ہیں اور ایسی اعلیٰ مہارت سے ان کی تعمیر کی گئی ہے کہ جو اس قدیم ترین آبادی کے بارے میں ماہرین آثاریات کو کئی طرح کے مفروضات قائم کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ مثلا یہی کہ اس جزیرے پر کبھی آباد لوگ غیر معمولی طور پر ترقی یافتہ تھے اور انہوں نے فن تعمیرات میں نہایت کمال حاصل کر لیا تھا۔ یہاں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ماہرین آثاریات کے مفروضات اس بنا پر بھی غیر معمولی ہو جاتے ہیں کہ اس ویران جزیرے سے اس بات کے واضح آثار ملے ہیں کہ یہاں آباد لوگ آدم خور تھے اور ان کے ختم ہو جانے کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ہی کھا گئے تھے۔ نمبر 7 پارتھینون۔ یونان میں موجود اولین ترقی یافتہ انسانی تہذیب کا ایک شاہکار پارتھینون ہے جو کہ عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس عمارت کو ایتھنز کے جاہ و جلال کی نشانی میں قرار دیا جاتا ہے جو کہ اس نے ایک زمانے میں عالمی سطح پر حاصل کی۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر ہونے والی اس عبادت خانے کو خزانہ رکھنے کے تصرف میں بھی لایا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگوں اور چوروں نے اس عمارت اور اس کی ملحقہ عمارتوں کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا، لیکن خوش قسمتی سے پارتھینون کی عمارت ابھی تک کھڑی ہے۔